بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں. جب بندے اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی محبت میں کچھ قربان کرتے ہیں تو وہ ان کو خالی نہیں چھوڑتا، وہ اس کے عوض میں ان کو اس سے بہتر نعمت عطا کرتا ہے. یہ اس کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من ترک شیئا للہ، جو چھوڑ دے کسی چیز کو اللہ کے لیے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں اس کے عوض میں اس سے بھی بہتر. یہ پکی بات ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی چیز قربان کی، اللہ نے کہ کچھ دیا ہی نہیں. اللہ ضرور دیتے ہیں. انسان جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس میں کچھ وہ ہیں جو مزیدار ہیں، کچھ وہ ہیں جو بے مزہ ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا نفع نظر آتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کا نفع بھی نظر نہیں آتا، خامخواہ کرتا ہے. بعض لوگوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے، گالیاں دیتے رہتے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کچھ بھی نہیں. بے مزہ گناہ، بے نفع گناہ. بعض لوگ غریبوں کو پیسے دیتے ہیں، بڑھا کے لیتے ہیں. یہ سود ہے، نفع ہے، نفع ملتا ہے اس لیے کرتے ہیں. اور ان گناہوں میں جو سب سے زیادہ مزیدار گناہ ہے وہ ہے بد نظری اور زنا. یہ وہ گناہ ہے جس میں انسان کو بہت مزہ آتا ہے، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اگرچہ وہ وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. اب یہ ایک لذت ہے جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے. جب انسان اس لذت کو قربان کرتا ہے، اس لذت کو پورا نہیں کرتا اور اس لذت کے لیے اٹھنے والی تڑپ کو کچلتا اور دباتا اور اسے ختم کرتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس لذت سے اچھی لذت اس کو نہ دے، یہ ہو سکتا ہے؟ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کسی لذت کو، کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے، اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی ضمانت ہے۔ تو جو اس لذت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھی لذت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ چنانچہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ جو انسان نگاہ ڈالتا ہے نا کسی خوبصورت چہرے پر، شہوت بھری نگاہ کسی پہ بھی ڈالتا ہے، چاہے مرد پہ ڈالے چاہے عورت پہ ڈالے، یہ بھی یہ غلط فہمی ہے کہ بد نظری صرف عورت کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ بد نظری ہر اس کو دیکھنے سے ہوتی ہے جس کی طرف دل مائل ہو یا ہونے کا خدشہ ہو۔ کسی بوڑھی عورت کو بھی دیکھنے سے دل کے مائل ہونے کا خدشہ ہو تو نہیں دیکھنا، دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ کسی بوڑھے مرد کو بھی دیکھنے سے اگر دل کے مائل ہونے کا اندیشہ ہو تو دیکھنا حرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تابعین میں سے ایک بزرگ کی یہ بات پہنچی ہے کہ مجھے کسی خون خوار درندے سے ایک نوجوان کے بارے میں اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ایک نوجوان کے بارے میں ایک بے ریش لڑکے سے ڈر لگتا ہے۔ خون خوار درندہ بھیڑیا اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا ایک خوبصورت چہرے والا لڑکا کسی نوجوان کا نقصان کرے گا۔ یہ اتنی نقصان دہ چیز ہے۔ ما انا باخوف من السبع الضاری علی شاب ناسک من غلام امرد، اتنا نقصان کوئی خون خوار بھیڑیا، کوئی خون خوار درندہ بھی نہیں کرتا کسی نوجوان کا جتنا ایک خوبصورت چہرے والا مرد لڑکا جتنا نقصان کر دیتا ہے اس کے ایمان کا، اس کے دین کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا اندر گیا کسی کام سے۔ حضرت تھانوی بڑے اصولی آدمی تھے تو انہوں نے فوراً کسی کو بلایا نہیں، لکھنے کا کام کر رہے تھے، اپنا لکھنے کا کام چھوڑ کے دوڑ لگائی باہر۔ کنہوں نے؟ حکیم الامہ، مجدد الملہ، اتنے بڑے آدمی دوڑ لگائی باہر، اور باہر آ کے اپنے ساتھیوں پہ غصے ہوئے، تم اتنے سارے بیٹھے ہو تو یہ لڑکا میرے کمرے میں آیا کیوں؟ کیسے آ گیا؟ یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو جب ایک آدمی خوبصورت چہروں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اس لذت کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس سے بڑھیا لذت اور حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ جو نظر ہے نا، نظر کسی پہ ڈل جائے تو یہ شیطان کا وہ تیر ہے جس تیر پہ اس نے زہر لگایا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں جب تیر تلوار کا زمانہ تھا تو بعض لوگ جب کسی کٹر دشمن سے لڑنے کے لیے نکلتے تھے تو اپنی تلوار اور تیر کو زہر لگا لیا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ
تیر بھی اندر جاتا تھا اور زہر بھی اندر جاتا تھا. تیر کے زخم سے اگر بچ جائے تو زہر اس کو یقیناً مار دیتا تھا. یہ فائدہ ہوتا تھا. حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو عبد الرحمن بن ملجم نے تلوار کا وار کیا، اس تلوار کو اس نے کئی دن تک زہر پلایا تھا، زہر میں اس کو بھگویا تھا اور وہ زہر اس میں جذب ہوا تھا. اس کے بعد اس نے تلوار ماری. چنانچہ جب ان کو تلوار لگی اور ان کا سر مبارک کاٹ دیا اور ان کو گھر لایا گیا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو حضرت علی کی بیٹی ہیں اور حضرت عمر کی بیوی ہیں. حضرت ام کلثوم کون ہے؟ اور حضرت علی کی کیا ہیں؟ حضرت عمر کی کیا ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر حضرت علی کے کیا ہوئے؟ داماد اپنے سسر کے گھر کو جلا سکتا ہے؟ جبکہ داماد بھی ایسا عادل ہو جس کا عدل 1400 برس بعد بھی زبان زد ہو. ہماری طبیعتیں پتہ ہے کیا ہیں؟ جو سن لیا اچھا، یہ ہے ہماری طبیعت. جو سن لیا اچھا یعنی ایسے ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے میں یقین کر رہا ہوں. جو سن لیا یقین، جو سن لیا یقین، جو سن لیا یقین. تحقیق نہیں کرتے کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی، اس کو کس نے کہی، اس کو کس نے کہی، اس کو کس نے کہی. یہ بات کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے؟ تحقیق نہیں کرتے. اور جس نے بتائی وہ کیسا آدمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل السنت والجماعت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کا سارا دین متصل ہے. کیا ہے؟ متصل کسے کہتے ہیں؟ جو جا کے اللہ کے نبی تک ملتا ہو. متصل اس دین کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں جو کہنے والے سے لے کر اللہ کے نبی تک سارے واسطے موجود ہوں، اور ان واسطوں میں سے ہر واسطے کی تحقیق بھی ہو گئی یہ آدمی کیسا ہے، اس کی پوری زندگی کا ڈیٹا موجود ہو. اس کو کہتے ہیں تحقیق. ہر چیز میں ہم تحقیق کرتے ہیں، دین میں نہیں کرتے. جن پہ اعتماد ہو ان سے تحقیق کرتے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں کوئی 17-18 سال سے ان سے علاج کراتا ہوں. تو میں پاکستان میں کہیں بھی ہوں، ملک سے باہر بھی کہیں ہوں، اگر تکلیف ہو جائے وہاں کے کسی ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے دوائی بتائی تو اس کو فائنل نہیں کرتا. پہلے اپنے اعتماد والے ڈاکٹر کو بتاتا ہوں کہ یہ دوائی انہوں نے بتائی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو لے لیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کی طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کو چونکہ آپ کی طبیعت کا پتہ نہیں جنہوں نے لکھی ہے، لہٰذا آپ اس کو کاٹ کے اسی جگہ یہ لے لیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گی. تو یہ صحیح رہتی ہے. جو سن لیا یقین کر لیا. کہنے والوں نے کہا کہ جی حضرت عمر تو بڑے ظالم تھے، انہوں نے تو حضرت فاطمہ کو مارا بھی تھا اور ان کا گھر بھی جلا دیا تھا. تو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یار؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. تو حضرت ام کلثوم جو حضرت عمر کی بیوی ہیں اور حضرت علی کی بیٹی ہیں، وہ کھڑی ہوئی تھیں، وہ رونے لگیں.
اللہ میرے ابا کو کچھ نہ ہو، میرے اللہ میرے ابا کو کچھ نہ ہو، دعائیں کرنے لگیں تو عبدالرحمن بن ملجم کہنے لگا کیسے کچھ نہیں ہوگا، کئی دن تک زہر پلایا اس تلوار کو، کیسے کچھ نہیں ہوگا۔ تو تیر تلوار کو زہر میں بھگویا جاتا تھا تاکہ دشمن کی موت یقینی ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ جو ایک نظر، خواہش کی ایک نظر جو ڈلتی ہے پڑتی ہے، یہ ایک نظر شیطان کا وہ تیر ہے جس کو اس نے زہر میں بھگو کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ اور یہ والا تیر جس کو لگ گیا نا وہ بچ سکتا ہے؟ پھر بھئی زہر میں بھگویا ہوا تیر جس کو لگ جائے وہ بچ سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں نا، یہ ساری مثالیں آپ کو دیں، اب آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ زہر میں بھگویا ہوا تیر جس کو لگ گیا وہ بچے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ زہر میں بھگویا ہوا تیر ہے، ایک نظر، النظرۃ، یہ تو کا ترجمہ ہے ایک، النظر کا معنی نظر، تو کا معنی ایک، تائے وحدت، النظرۃ ایک نظر، سہم مسموم من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بھگویا ہوا تیر ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں فمن ترکہا خوفا من اللہ، اللہ سے ڈر کر جس نے یہ نظر ڈالنا چھوڑ دی، آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس ایک نظر کو جھکا لینے اور قربان کر لینے، دیکھنے کی لذت کو دبا دینے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان دیں گے کہ جس کی مٹھاس وہ قیامت تک محسوس کرے گا۔ یہ جو میں نے الفاظ پڑھے اس میں قیامت تک نہیں ہے، ایک اور حدیث میں الا یوم یلقاہ، جس دن اللہ سے ملے گا نا، اللہ سے جس دن ملے گا موت تک، اس وقت تک اس کی حلاوت، اس کی لذت، اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، ایک نظر کو جھکانے کی برکت سے۔ نظر ڈالنا لذت، لیکن گندی لذت، اس کو جھکانے پہ جو لذت ملے گی وہ پاک لذت۔ تو ایک چیز کو قربان کیا اس سے بہتر ملی کہ نہیں ملی؟ پھر نظر ڈالنے کی لذت جب تک نظر پڑ رہی ہے مل رہی ہے، ہٹا لی تو ختم۔ خوبصورت چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے، ہٹا لیا تو ختم۔ لیکن جس نے نظر جھکا دی، اس لذت کو قربان کر دیا، اس کو جو لذت ملے گی وہ ملے گی موت تک، بشرطے کہ اسے ضائع نہ کرے، بشرطے کہ اسے ضائع نہ کرے۔ میں آپ کو ایک موٹے دھاگے والی تسبیح دوں اور اسے کہوں 10 سال بھی دھاگا نہیں ٹوٹے گا، پھر آپ نے کینچی سے اس کو کاٹ دیا تو پھر تو کٹے گا نا بھائی۔ آپ کینچی سے نہ کاٹتے تو اس کی یہ واقعی 10 سال تک چلتا، نہیں گھستا، یہ اتنا مضبوط دھاگا ہے۔ تو یہ جو لذت ملتی ہے نا نظر جھکانے کی، یہ موت تک ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتائیے قدردان ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ایک نیک آدمی تھے، ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، کب پڑھا نہیں جا رہا، کہ کلمہ پڑھو، کب پڑھا نہیں جا رہا، کہ کیوں، کہ دکاندار تھا، ایک دفعہ دکان پہ ایک عورت آئی تھی، اس کو دیکھا تھا، بس اس پہ نظر جم گئی، تو محسوس کر رہا ہوں کہ اسی کی سزا میں آج زبان کلمے سے گنگ ہو گئی ہے، ہل نہیں رہی زبان۔ تو نظر کو جھکانے پہ اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتے ہیں۔ یہ وہ مرض ہے جس میں ہماری 99.99
بلکہ 100% نسل مبتلا ہے، بوڑھے بھی مبتلا ہیں، عورتیں بھی مبتلا ہیں، مرد بھی مبتلا ہیں، دیندار بھی مبتلا ہیں، دنیا دار بھی مبتلا ہیں، فساق اور فجار بھی، اور نیک اور صالح بھی، سب کے سب اس میں مبتلا ہیں۔ جب انسان یہ والی قربانی کرتا ہے نا تو پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن دھوپ ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ سورج کتنا ہوگا؟ اس وقت سورج ہم سے 9,30,00,000 میل دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ 9,30,00,000 میل، کلومیٹر نہیں، کلومیٹر کا حساب الگ ہوگا۔ 9,30,00,000 میل دور ہے سورج ہم سے، اور وہ آ جائے گا 1 میل کے فاصلے پہ۔ اب بتاؤ کتنی گرمی ہوگی؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا نا کہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، اور لوگ کہیں گے اللہ ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، لیکن یہاں سے نکال ہمیں۔ جہنم میں بھی جانا قبول ہے، لیکن محشر میں کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اور کتنا کھڑے ہوں گے؟ 50,000 سال۔ کتنا کھڑے ہوں گے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کھڑے ہوں گے۔ لیکن جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ عطا کریں گے، ایسا سایہ دیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کو سورج کی تپش کا اثر نہیں ہوگا، ٹھنڈک ہوگی، میٹھی ہوائیں چل رہی ہوں گی۔ 7 قسم کے آدمی، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے شخصوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، اس سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا رجل دعته رجل دعته امرأة ذات جمال و حسب، وہ مرد جس کو حسب نسب والی عورت اور خوبصورت ترین عورت اپنی طرف آنے کی دعوت دے، اور وہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ کس سے ڈرتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے، اللہ سے دیکھ رہا ہے۔ یہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک نوجوان تھا، اس کو بہت زیادہ برائی کے اسباب میسر تھے، لیکن اس نے برائی نہیں کی اور وہ مر گیا۔ برائی کے اسباب میسر تھے مگر برائی نہیں کی اور مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا، حضرت عمر اس کی قبر پہ آئے اور آ کے فرمایا پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا قبر میں؟ تو قبر سے آواز آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کو اللہ 2 جنتیں دیتے ہیں۔ کتنی جنتیں دیتے ہیں؟ 2 جنتیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
اللہ سے ڈرنے والے نوجوان کو اللہ 2 جنتیں دیں گے. آپ سوچیں گے کرے گا کیا؟ کرے گا کیا؟ تو دنیا میں اتنا کماتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ کھاتے تو وہی 1-2 روٹی ہیں، پھر کیوں کما رہے ہیں بھائی؟ چونکہ اپنی ملکیت میں مال ہونے کا بھی ایک مزہ ہے. میرے پاس اتنا پیسہ ہے، کھا نہیں رہا لیکن یہ بھی تو ایک مزہ ہے نا. ایک میمن نے سنی فضیلت، ہمارے حضرت جی نے سنا ہے، یہ ایک میمن نے سنی فضیلت کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کو اللہ 2 جنتیں دے گا. اور ایک جنت اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی. تو کسی نے کہا اتنی جنتوں کا کرو گے کیا؟ کہا ایک رکھیں گے، باقی کرائے پہ چڑھا دیں گے. کیونکہ میمن نے تو کمانا ہوتا ہے نا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑنے والے کو اللہ 2 جنتیں دیں گے. جب 2 جنتیں ہوں گی تو ادھر دیدار اللہ کا الگ ہوگا، ادھر الگ ہوگا. ظاہری بات ہے. جب ان کو دیدار ہوگا تو بھی حاضر ہوگا، جب ان کو دیدار ہوگا تو وہاں بھی پیش ہو جائے گا. فائدہ تو ہوا نا. جن لوگوں کے پاس 2 ملکوں کے پاسپورٹ ہوتے ہیں ان کے مزے نہیں ہوتے؟ بتائیے بھائی، ہاں نہ تو کرو. جن لوگوں کے پاس 2 ملکوں کے پاسپورٹ ہوتے ہیں ان کو بڑے فائدے ہوتے ہیں. ویسے منع ہے لیکن بہت لوگ کرتے ہیں اسے، ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں. ادھر پاکستانی بن جاتے ہیں، ادھر امریکی بن جاتے ہیں. وہاں کی بھی ساری مراعات ان کو ملتی ہیں، یہاں کی بھی ساری مراعات ملتی ہیں. تو یوں سمجھیں جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ رہا ہے اس کو 2 ملکوں کا پاسپورٹ ملے گا. ہمارے نبی کا تو ایک فائدہ تو نظر کو جھکانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت دے دیتے ہیں. اب نماز پڑھے گا مزہ آئے گا، ذکر کرے گا مزہ آئے گا، مراقبہ کرے گا دھیان جمے گا، قرآن پڑھے گا رونا آئے گا، دعا مانگے گا تو دل کرے گا، ہر نیکی کو دل کرے گا. تبلیغ میں جانے کو دل کرے گا، سے روزہ لگانے کو دل کرے گا، 4 مہینے لگانے کو دل کرے گا، قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، تہجد میں آنکھ کھلے گی، اس لیے کہ ایمان کی حلاوت موجود ہے. ایک دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے میرے نبی، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ اور اپنی شرمگاہوں کو بچاؤ، اس سے تمہارا بہت جلد تزکیہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو باہر کا آدمی تزکیے کو کم سمجھے گا، یہ مجمع جلدی سمجھے گا. تزکیہ کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی اگر اندر کی بیماریاں ختم ہو کے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت ہی نہیں کوئی. یہ حاصل ہو جائے گا اس کو جو نظروں کو نیچے رکھے گا، اور اس کو جلدی حاصل ہوگا ازکا. اس کو جلدی تزکیہ حاصل ہوگا. جو چاہتے ہیں ان کا سلوک دھڑا دھڑ طے ہوتا چلا جائے، ان کا دل اللہ سے جڑتا چلا جائے، ان کی زندگی سے گناہ نکلتے چلے جائیں، ان کا دل، ان کی روح، ان کا سارا وجود معرفت کے نور سے منور ہوتا چلا جائے. اپنی نظروں کو زمین پہ گاڑ دیں. یہ سب ہو سکتا ہے. تنبیہ کے طور پہ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون. تم جو کچھ کرتے ہو مجھے سب خبر ہے، سب پتہ ہے مجھے. یوں نہ سمجھنا کہ ہم نے تو چپکے سے دیکھا تھا، کمبل میں دیکھا تھا.
ہم نے تو کوڈ لگائے ہوئے ہیں، ہم نے تو کوڈ لگائے ہوئے ہیں، موبائل پہ کوڈ لگائے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون. کر لو، یوں نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے. بما کا معنی سب پتہ ہے، ماں کا مطلب ہے سب. ماں کلمہ عام ہے، سب پتہ ہے مجھے. کرنے والے بھول جاتے ہیں، اللہ کو سب یاد ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. تیرا رب بھٹکتا بھی نہیں، بھولتا بھی نہیں، سب یاد ہے اسے. یہ دوسرا فائدہ، جلدی تزکیہ ہو جائے گا، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے گا. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کو اللہ کی وجہ سے دباتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ایسی تاثیر ڈال دیتا ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کی ملاقات سے، ان کو دیکھنے سے، ان کے تھوڑا سا سمجھانے سے اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے. ان کی اس قربانی پہ اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا جی میں جرمنی پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ کوئی نصیحت فرما دیں. فرمایا دو باتیں، جب نماز کا وقت ہو اذان دو اور اکیلے نماز پڑھو، کسی کو دعوت نہ دو. نہیں، تین باتیں. فرمایا تین باتیں. ایک، کسی کو دعوت نہ دو. تبلیغ کے ساری دنیا کے امیر کہہ رہے ہیں کسی کو دعوت نہ دو، اس لیے کہ صحیح معنی میں دائی وہی ہے جو بات وہ کرے جو موقع کے مناسب ہو. فرمایا کہ سب سے پہلی بات کسی کو دعوت نہیں دینی. ایک، نماز کا وقت ہو جائے اذان دینی ہے اور اکیلے نماز پڑھنی ہے. دو، تیسری بات نظروں کو نیچے رکھنا ہے. بس یہ تین کام کرو. چنانچہ اس جرمنی نوجوان نے آ کے جرمنی میں پڑھنا شروع کیا اور یہی ماموں کسی کو دعوت نہیں دیتا تھا. اذان دی اور نماز پڑھ لی. اب جب وہ اذان دیتا تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو جاتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ پوچھتے، یہ کہتا بھائی یہ میرا اپنا عمل ہے، یہ میرا ذاتی عمل ہے، یہ میری ذاتی عبادت ہے. تو اذان اور اس کی نماز سے لوگ اتنے متاثر ہونا شروع ہوئے کہ ساری یونیورسٹی میں اسی کے تذکرے اور اسی کے چرچے ہونے لگے. شکایت پہنچی پرنسپل کے پاس، کلندر ہرچے گویت دید گویت. کلندر جو بات کہتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے، لوگوں کو بعد میں نظر آتی ہے، اس کو پہلے نظر آتی ہے. پرنسپل کو پہنچی. پرنسپل نے پوچھا اچھا پھر کسی اور کو بھی کہتا ہے کہ یہ کرو؟ کہا نہیں، کسی اور کو نہیں کہتا. کہا پھر تو ہمارے لیے کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم اس پہ ہاتھ ڈالیں. بھئی ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی تو ہو نا، ہمارے پاس کوئی ایشو بھی تو ہو نا. ایشو ہی نہیں، کیسے پکڑے ہم اس کو؟ چھوڑ دو اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ دو. مگر چونکہ اس کا اثر دن بدن بڑھ رہا تھا، لہذا اس نے ایک خوبصورت ترین لڑکی کو تیار کیا کہ اس کو بہکانا ہے تم نے. کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، منٹوں میں اس کو تو بہکانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. چنانچہ اس لڑکی نے اپنے ذمے لے لیا، بہکانے کا ٹھیکہ لے لیا. ایک دن وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، کنڈی نہیں لگائی، سویا ہوا تھا، بتی بند تھی. اچانک گہری نیند میں اس کو محسوس ہوا کہ لائٹ کھلی ہے، کسی نے بلب جلایا ہے. آنکھ جو کھولی تو ایک خوبصورت ترین لڑکی الف ننگی کھڑی ہوئی ہے. مولانا یوسف صاحب کی نصیحت یاد تھی. جو ہی محسوس ہوا نا
کہ کوئی ننگا آدمی آ کے کھڑا ہو گیا ہے تو فوراً سر جھکا لیا. سر جو جھکا لیا تو اللہ کے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا. من ترکہا خوفا من اللہ عز وجل آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. جو نظر کو جھکائے گا اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت دیں گے جو موت تک محسوس کرے گا. جو ہی اس نے اپنی نظر کو جھکایا اور اپنا سر اپنے گھٹنوں کے بیچ میں دیا تو دل پر ایسی رقت طاری ہوئی. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے تو پھر رونا زیادہ آتا ہے. ایسی رقت طاری ہوئی کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور رونے میں بے خود ہونے لگا. قابو ہی نہیں آ رہا تھا رونا اس کے. جب وہ بہت زیادہ رونے لگا تو اس لڑکی نے جلدی سے کپڑے پہن لیے اور کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کرو. جس دین نے تجھے اتنا باحیا بنا دیا ہے اور جس دین نے تجھے اتنا مضبوط کر دیا ہے وہ دین ناحق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں جو اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنی نظر کو جھکا کے رکھتے ہیں. سلیمان بن یسار ایک بزرگ ہیں، حج پہ جا رہے تھے. ان کے ساتھ ایک ساتھی تھا. میں نے کتنے فائدے بتائے نظر کو جھکانے کے؟ 3. چوتھا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کا اعلیٰ مقام دے دیتا ہے. اپنے قرب کا اعلیٰ مقام، اس کو ولی بنا دیتا ہے جو آدمی اپنی نظر کو جھکا کے رکھتا ہے. سلیمان بن یسار ایک بزرگ ہیں. وہ جا رہے تھے حج پہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ. تو راستے میں ایک بستی آتی ہے، ابوا ایک بستی ہے جہاں ہمارے نبی کی والدہ محترمہ کی پہاڑی پر قبر ہے. تو وہاں پہ انہوں نے خیمہ لگا لیا، رات وہیں گزار لی. اپنے ساتھی سے کہنے لگے یار بھوک لگی ہے. ان کا آپ بیٹھیں میں کھانا لے آتا ہوں. سلیمان بن یسار اتنے خوبصورت تھے کہ انتہا درجے کے، گورے خوبصورت آدمی تھے. خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے ساتھی کے انتظار میں کہ وہ کھانا لائے گا. تو سامنے ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پہ ایک بدوی عورت کھڑی ہوئی تھی. اس کی کہیں نظر پڑ گئی کہ ایسا چاند کا ٹکڑا خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ برقع اوڑھ کے آئی اور آ کے خیمے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی مجھے آپ سے خلوت اختیار کرنی ہے، مجھے آپ سے خلوت اختیار کرنی ہے، برائی کرنی ہے. سلیمان بن یسار نے کہا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ یہ کہہ کے انہوں نے رونا شروع کیا. میں نے بتایا نا جب آدمی نظر نہیں اٹھاتا تو پھر اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت دے دیتے ہیں. رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ اس عورت کو رحم آ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئی. تھوڑی دیر میں ساتھی کھانا لے کے آیا تو سلیمان بن یسار پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. ان کا بھائی کیا ہو گیا؟ بھوک زیادہ لگی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اتنا رو رہے ہیں آپ، اتنے بڑے آدمی ہو کے اتنا رو رہے ہیں. تو یہ نہیں بتا رہے تھے. ان کا نہیں آپ مجھے بتائیں، میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو، آپ بتائیں مجھے. جب زبردستی کی تو انہوں نے بتا دیا. جب بتایا تو وہ ان سے بھی زیادہ رونے لگ گئے. تو سلیمان نے کہا یار تجھے کیا ہو گیا؟ کہ میں اس پہ رو رہا ہوں کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تو مبتلا ہو جاتا، اس پہ رو رہا ہوں.
پھر کہنے لگا تو کیوں رو رہا ہے، تجھے تو بچا دیا اللہ نے. کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اس کو میری طرف آنے کی طمع ہوئی کیسے، شیطان کو اتنی جرت ہوئی کیسے کہ اس نے ایک عورت کو اکسا کے میری طرف بھیج دیا. اس کا مطلب ہے شیطان نے مجھ میں کوئی کمی دیکھی ہے نا، تبھی اس کو طمع ہوئی ہے نا. بہرحال دونوں روتے رہے، کھانا کھایا، آگے چل دیے، حج پہ پہنچے. سو رہے تھے، مطاف میں سو رہے تھے. سلیمان بن یسار کے خواب میں دیکھا کہ مقام ابراہیم کے پاس ایک خوبصورت ترین شخص کھڑے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی دیکھا ہی نہیں. تو سلیمان بن یسار نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ یوسف. کون؟ کہ یوسف الصدیق، نبی یوسف. کہاں؟ کہ ان فی شانک وفی شان امرأۃ العزیز لعجبا، تیرا اور عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ عجیب ہے. اتنی اس نے تمہیں دعوت دی پھر بھی تم نے گناہ نہیں کیا، کمال ہے یہ اس سلیمان بن یسار نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے وَإِنَّ لِشَانِكَ وَإِنَّ لِشَانِكَ وَشَانِ صَاحِبَةِ الْأَبْوَاءِ لَعَجَبْ، میرا معاملہ تو عجیب ہے، تیرا معاملہ تو عجب ہے. عجب یعنی مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے. میں تو نبی تھا، میری حفاظت کا ذمہ تو اللہ کے پاس تھا، لیکن تو نبی نہیں ہے، پھر بھی تو بچ گیا، تو یہ معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. ان لشانک نہیں، ان فی شانک، ان فی شانک وشان امرأۃ العزیز عجبا. بڑی حیرت کی بات ہے. ان کا ان فی شانک وشان صاحبۃ الابواء لعجب، لیکن تیرا معاملہ مجھ سے زیادہ حیران کن ہے کہ تو نبی نہ ہو کر بھی اتنی بڑی آفر کو تم نے ٹھکرا دیا، اتنی بڑی پیشکش کو تم نے ٹھکرا دیا، اور تم نے اپنے آپ کو بچا لیا اور دل کو بھی مائل نہیں ہونے دیا. یہ تو اس سے بھی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنا اتنا قرب دیتے ہیں کہ نبی بھی ان کے اس کام پہ حیرت زدہ ہیں. اب اندازہ لگائیے ان کا یہ عمل اللہ کو کتنا اچھا لگا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی میرا معاملہ اتنا عجیب نہیں، تیرا تو اس سے زیادہ عجیب ہے. اور پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نشانی دکھائی تھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری نشانی انہیں نظر نہ آتی تو قریب تھا کہ یوسف مبتلا ہو جاتے. وہ نشانی کیا تھی؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب زلیخا نے ان کو بلایا وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازوں کو تالے لگا دیے. غلقت کا مطلب ہے تالے لگانا. اغلقت کا معنی ہے کنڈی لگانا. اغلقت کا معنی کیا ہے؟ اور غلقت کا معنی تالا لگانا، چونکہ باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے. تالے لگا دیے اور تالے لگا کے کپڑے اتار کے دعوت دی. وقالت حیت لک، آجا میری طرف. اب قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام مائل ہو جاتے. جب یہ منظر ہوا کہ اس نے اپنی طرف بلایا تو مفسرین لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی شکل مبارک یوسف علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئی، اور یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے منہ میں اپنی انگلی دبا رہے ہیں. کیا کرنے لگے ہو؟ بچنا، یہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانی میں نہ دکھاتا تو قریب تھا کہ یوسف سے غلطی ہو جاتی.
قریب تھا کہ یوسف ارادہ کر لیتا، غلطی نہیں، قریب تھا کہ یوسف ارادہ کر لیتا۔ غلطی تو کر ہی نہیں سکتے تھے چونکہ نبی تھے، نبی سے غلطی محال ہے، نبی سے غلطی سب بتائے کیا ہے، نبی سے غلطی ناممکن ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اگر یہ میری نشانی نہ دیکھتے تو قریب تھا کہ وہ ارادہ کر لیتے۔ سلیمان بن یسار نے تو کوئی نشانی بھی نہیں دیکھی، اس لیے فرمایا کہ تیرا معاملہ اس سے زیادہ حیران کن ہے۔ تو نظروں کو جھکانے کے یہ فوائد ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، بے قیمت ہیں قیمتی ہیں، عارضی ہیں یا مستقل ہمیشہ کے ہیں، دائمی ہیں ہمیشہ کے ہیں۔ اس لیے نیت کر لیں، نظر نہیں ڈالنی، نظر میں نے کسی کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ میں نگاہوں سے تجھے دیکھ سکوں، میں نگاہوں سے کسے دیکھ سکوں، میرا بیٹا پڑھتا ہے نا مدرسے میں، تو وہ آتا ہے 5-6 مہینے کے بعد، تو کوئی اچھی چیز اس کی والدہ کو ملتی ہے نا تو وہ چھپا کے رکھتی ہے کہ بیٹا آئے گا نا اس کو دوں گی۔ ہم نے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ ہم ان سے اللہ کو دیکھیں، حضور کو دیکھیں۔ کس کو دیکھیں؟ اللہ کو دیکھیں، حضور کو دیکھیں۔ اور اگر یہ آنکھیں ادھر گندی کر دیں تو پھر یہ ناپاک نگاہیں پاک اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ چہرے ہوں گے قیامت کے دن جو سرسبز و شاداب ہوں گے، اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنا مزہ آئے گا، حضور کو دیکھیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے آ کے پاس بیٹھ گئے، حضرت عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آنکھوں کا زنا نہیں چھوڑتے، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ آنکھوں کا زنا کشف ہو گیا، ان کو آنکھوں میں نحوست نظر آئی ان کو۔ تو وہ بھی بڑا تیز تھا، کہنے لگا کیا وحی کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں، وحی تو بند ہے، فراست باقی ہے۔ فراست یعنی کشف، فراست اور کشف ایک چیز ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔
تو جھکائیں گے نا انشاءاللہ. دیکھنے میں مزہ ہے نا، جھکانے میں سے زیادہ مزہ ہے. آزما کے دیکھیں. دیکھنے میں مزہ ہے لیکن جب تک دیکھ رہے ہیں تب تک. نظر ہٹتے ہی بے سکونی ہے، نظر ہٹتے ہی بے سکونی ہے. دل میں بے چینی ہے، دل میں بے سکونی آ جاتی ہے، دل میں بے چینی آ جاتی ہے، دل برباد ہو جاتا ہے. لیکن جھکانے میں جو مزہ ہے وہ قبر تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کے جھکانے کی لذت سے آشنا کرے.